اچھا اسد عمر صاحب، ایک اور بھی ایشو ہے، میں کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ وہ بھی ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے پچھلے ویک میں ہم نے ساؤدرن بلوچستان کے کچھ شہروں کا ہم نے وزٹ کیا. اس میں گوادر سے ہم شروع ہوئے، تربت، اوران اور بھی علاقے ہیں. ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ اوران جو ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس کا کوئی روڈ کنیکشن نہیں ہے باقی پاکستان کے ساتھ، کوئی سڑک نہیں ہے. تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ جو ہے ساؤدرن بلوچستان کے بارے میں کچھ منصوبے زیر غور ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کہ کراچی پیکج اناؤنس کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر، تو کیا یہ جو بلوچستان کے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے کوئی بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کوئی پیکج کا اعلان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے ایسی بات زیر غور آپ کے؟ سر یہ آج سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے، کچھ 6 ہفتے پہلے ہم یہ بات لے کر گئے تھے. نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں سے ہمیں اصولی طور کے اوپر اجازت ملی. اس وقت اس پلان کو، اس پیکج کو فائنلائز کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. 9 مختلف وفاقی منسٹری جو ہیں اس کے اندر انوالو ہیں. عامر، ذرا سا اگر آپ مجھے موقع دینا، ہم جی یہ کرتے ہیں، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا جی کہ پہلے لوگوں کو کوئی روزگار نہ دو، ان جی کو کوئی مواقع نہ دو، ان کو غربت کے اندر رکھو، ان کو بھوک افلاس کے اندر رکھو. جب وہ تنگ آ کر آپ کے خلاف احتجاج پہ اتر آئیں تو ان کو پھر آپ بولو گا پولیس کو کہ ان کو جا کے آپ پکڑو اور ان کو ڈنڈے مارو، اور اگر وہ آپ کے خلاف بندوق اٹھا دیں تو پھر بولے پیچھے ٹینک بھیجو اور جہاز بھیجو اور ان کے اوپر گولہ باری کرو. یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ تھوڑی ہے. تو جنوبی بلوچستان جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے بہت زیادہ ہمیں مزاحمت کا نظر آتا رہا ہے. سالوں سے نہیں، صدیوں، سوری، دہائیوں سے نظر آتا ہے. جا کر تو دیکھیں، آپ وہاں پہ گئے، آپ نے حالات دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ وہاں 18 19 20 سال کے نوجوان ہو تو آپ کی زندگی میں امید کیا ہے؟ تو اسی کو ہم پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ تر یہ وفاقی حکومت ہی ذمہ داری کرے گی، ظاہر بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کے کریں گے. کل بھی ہم جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ میں بھی جا رہا ہوں. کل کوئٹہ کا ہمارا دورہ ہے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور اس کے بعد ہم، میں اور 2 3 اور وفاقی وزیر جو ہیں، ہم مل کر یہ پورے جو جنوبی بلوچستان ہے وہاں کا دورہ بھی کریں گے، تاکہ ہم نے اس ماہ کے آخر تک وہ پیکج فائنل کر کے دوبارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے سامنے ہم لے کر جائیں گے. وزیر اعظم سے ہمیں اس کی منظوری چاہیے کہ ان کی روزگار بہتر کیسے کرنی ہے، ان کی سڑکوں کے اندر کیا بہتری کرنی ہے، زراعت کے لیے وہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، صنعت وہاں پر کیا لگ سکتی ہے، وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن، وائی فائی، فون، جو بنیادی جس کو آپ ضرورت سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو بیچاروں کو مہیا نہیں ہے. بجلی، گیس، یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. پورا انشاءاللہ تعالیٰ ایک مربوط پیکج لے کر جائیں گے. اور جو حق ہے بلوچستان کے، خصوصی طور پہ یہ سب سے پسماندہ ضلع ہیں، ان کا جو حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گا. اچھا، یہ بڑی اطمینان کی بات ہے کہ آپ کو جنوبی بلوچستان کے مسائل کا علم ہے اور آپ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک جنوبی بلوچستان کے اضلاع کے لیے ایک پیکج اناؤنس ہو جائے گا؟ جی، ہم اس کو لے کر ضرور چلے جائیں گے. امید ہے وہ پاس، اس کی منظوری بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں کوئی 2 4 ہفتے کا اور کام کرنے کے لیے کہا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخر تک جو ہے وہ منظوری بھی ہو جائے گی. لیکن کم سے کم پیش ہم ضرور کر دیں گے منظوری کے لیے. اچھا، اب آخر میں اسد عمر صاحب، کیونکہ آپ این سی او سی کے بھی سربراہ ہیں، تو اب دنیا جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک انڈیا میں اور باقی بڑے بڑے ممالک میں تو کرونا وائرس بڑھ رہا ہے اور نیچے نہیں آ رہا، پاکستان میں نیچے آ گیا ہے. لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے مزید جائے گا یا اس کی واپسی کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ این سی او سی کے سربراہ ہیں تو تھوڑا سا اس پہ ذرا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ایز دی ہیڈ آف دی این سی او سی آپ ہمیں بتائیں. بالکل، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی حامد. اور ہمیں جو ہے وہ فتح کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے. الحمدللہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، دوسرے کئی ممالک سے بہتر ہیں، لیکن ختم نہیں ہوا. یہ مرض ہمارے دائیں بائیں ہیں. بھارت کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے مشرق کے اندر وہاں کے حالات آپ نے بتائے. ہمارے مغرب میں ایران ہے، اور ایران میں یہی ہوا. اپریل کے اندر بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی، مئی جون کے اندر حالات بہتر ہو گئے، جولائی میں دوبارہ خراب ہونے شروع ہوئے، اور اگست میں یہ صورتحال تھی کہ اپریل سے بھی زیادہ اموات ہو رہی تھی. تو یہ مرض جب تک ختم نہیں ہو جاتا یا کوئی ویکسین اس کا دریافت نہیں کیا جا سکتا تو یہ مرض ہے اور ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ ماسک جو ہے یہ آج بھی ہماری ضرورت ہے. اور یہ کل جو بلوچستان میں ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کل چیف منسٹر کو میں نے 3 4 سلائیڈز دکھانی ہے. بلوچستان دوسرے صوبوں سے ذرا سا وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ میں بھی پیچھے ہے اس وقت.
वहाँ पे हमारे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो थे वो भी नहीं किए जा रहे, और उसका नतीजा ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हमें मर्ज नज़र आ रहा है, जो पॉजिटिविटी रेशो है, वो तकरीबन 8 से 9 गुना ज़्यादा है बाकी पाकिस्तान से। तो ये एक बहुत एक मिसाल है हमारे लिए कि जब वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो नहीं करते तो ये मर्ज हमारे मुल्क में भी फैलता है। तो अभी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, मर्ज़ कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, और मास्क नहीं उतारना। बिल्कुल, और इसमें जिस तरीके से मीडिया ने पहले बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया है लोगों की आगाही के लिए कि हर शख्स तक ये पैगाम पहुंच गया, तो खुसूसी तौर पे हामिद मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जब भी जो सबसे अहम मौके आए हैं तो आपने बहुत ही मौसर तरीके से इस पैगाम को पहुंचाया है। तो मेरी मीडिया के साथियों से ये भी अपील है कि बाकी सियासी प्रोग्राम वगैरह भी करते रहें, एंड में ज़रा 5 मिनट निकाल के ये पैगाम भी दोहराते रहें कि एहतियात की अभी भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, और मैं दोबारा ये पैगाम दोहरा देता हूँ कि कोरोना वायरस कम हुआ है, ख़त्म, अपना मास्क का इस्तेमाल ना छोड़ें। और असद उमर साहब ने एक बहुत अच्छी हमें ख़बर दी है, खुशखबरी मैं इसको कहूँगा, कि वो कह रहे हैं कि वो कल प्राइम मिनिस्टर के साथ कोयटा जा रहे हैं, और उसके बाद वो इस महीने के आखिर तक जनूबी बलूचिस्तान के अजला के लिए, वो अजला जिनका हमने पिछले हफ्ते दौरा किया और आपको एक प्रोग्राम भी दिखाया, वो उन अजला के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर एक पैकेज का ऐलान भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आवारान जो है उसका कोई रोड कनेक्शन नहीं है पाकिस्तान के साथ, आवारान को 1 या 2 सड़कें जो हैं वो ज़रूर असद उमर साहब के ज़रिए मिल जाएंगी।